آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ آج ہوگی۔ مظفرآباد کی 9 مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ انتخابی سامان متعلقہ پولنگ اسٹیشنز تک پہنچا دیا گیا۔ کراچی اور لاہور سمیت ملک بھر میں موجود کشمیری مہاجرین اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ مظفرآباد کی 9 نشستوں پر 802 امیدوار، مہاجرین کی نشستوں پر 143 امیدوار میدان میں۔ سیکیورٹی کے کڑے انتظامات، چاروں صوبوں اور جی بی سے سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کے سیکرٹری راجہ شکیل کا کہنا ہے میرپور ڈویژن کی طرح مظفرآباد میں بھی شفاف انتخابات ہوں گے۔ مظفرآباد میں حالات پرامن ہیں، سیکیورٹی فورسز اپنا کام کر رہی ہیں۔ میرپور کی طرح ہی فورسز کوئک رسپانس دیں گے۔ جمہوریت ہی بہترین نظام حکومت ہے، حکمرانی کا حق صرف عوام کو ہے۔ نواز شریف کی وزیراعظم شہباز شریف مریم اور اسحاق ڈار سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا اختلاف نظریات کا ہونا چاہیے، ذاتی انا نہیں بنانا چاہیے۔ سیاست میں تلخیوں سے بچنا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا مسائل بات چیت سے حل ہوتے ہیں، اتحادیوں کے تحفظات ہمیشہ دور کی ہیں۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کے ساتھ حالیہ بیان بازی پر بھی گفتگو کی۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، کشمیر الیکشن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کشمیر کو ترقی بھی چاہیے اور حقوق بھی۔ کشمیر کے لیے ہر بس، روڈ، سکول اور اسپتال کے قیام کا خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن کشمیر کا ووٹ کسی تحفے کی قیمت نہیں ہو سکتا۔ مظفرآباد کو انصاف اور اختیار بھی چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ویڈیو پیغام، کہا پاکستانی شہری کو ملنے والے حقوق چاہتے ہیں تو آپ کا ووٹ فیصلہ کرے گا۔ کشمیر کے وسائل اور نوکریوں پر پہلا حق مقامی نوجوانوں کا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین اور وسائل کشمیر کی ہوں مگر نوکریاں کسی اور کو ملیں؟ اپنے حق کے روزگار کے لیے تیر پر مہر لگائیں۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کے 3 دور بے نتیجہ۔ حکومت نے مشاورت کے لیے مہلت مانگی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے حکومت کو مشاورت کے لیے مہلت دینے سے معذرت کر دی۔ آزاد کشمیر میں آنے والی حکومت صرف مسلم لیگ نون کی ہوگی، دوسری پارٹیوں کے پاس نون لیگ کے مقابلے کا منشور نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا سیاسی جماعتیں انتخابی مہم ضرور چلائیں لیکن اپنے کوئی منصوبے بتا دیں۔ خدمت کے میدان میں نون لیگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نون لیگ کے ترقیاتی منصوبے پورے ملک میں نظر آتے ہیں۔ کشمیر میں جا کر دیکھیں، نواز شریف اور شہباز شریف کے کئی منصوبے ہیں۔ قلعدم ایکشن کمیٹی ٹروتھ کمیشن کے قیام پر راضی ہے، بلاول بھٹو کا دعویٰ۔ ایکس پر پیغام میں بتایا قلعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے میرے خط کا جواب موصول ہو گیا۔ قلعدم کمیٹی نے مجوزہ کمیشن کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ کمیشن کی توثیق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی بھی کر چکی ہے۔ وفاقی حکومت اور دیگر متعلقہ فریقین سے ابتدائی رائے حاصل کریں گے۔ مسلح افواج اور پیپلز لبریشن آرمی باہمی اعتماد سے بندھے حقیقی شراکت دار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جی ایچ کیو میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی سالگرہ کے تقریب سے خطاب، کہا دونوں ملکوں کی دوستی منفرد نوعیت کی ہے جو وقت کی کسوٹی پر پورا اترنے والی ہے۔ یہ دوستی بدلتے ہوئے علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود ہمیشہ مستحکم رہی۔ چینی سفیر تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ چینی سفیر نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی مسلح افواج کی نمایاں خدمات اور قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ پاک فوج کا ایک اور جوان خاک وطن پر قربان۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں آپریشن بھارتی سپانسرڈ فارے سے لڑتے ہوئے میجر حافظ احسان الہی شہید ہو گئے۔ شہید میجر کا تعلق میاں والے سے تھا۔ فورسز نے کارروائی میں 5 خارج جہنم واصل کر دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید میجر کو خراج عقیدت، فورسز کی کامیاب کارروائی کو سراہا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے ساتھ دہشت گرد ہلاک کر دی۔ ہلاک دہشت گردوں میں ایک خودکش بمبار بھی شامل۔ فورسز نے نوشکی میں بروقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا، اسلحہ اور گولہ بارود تباہ کر دیا۔ نقوی صاحب سسٹم میں تبدیلی کا آغاز اپنی وزارت سے کریں، تاجر برادری اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا محسن نقوی کے بیان پر عمل۔ ایکس پر لکھا محسن نقوی نے سسٹم کی قسم پرسی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اتفاق کرتا ہوں سسٹم کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ نقوی صاحب اس نظام کے انتہائی طاقتور عہدوں پر 3.5 سال سے فائز ہیں۔ یہ چاہتے تو نظام کی تبدیلی کی بات یا پیش رفت اس عرصے میں کر سکتے تھے۔ اداروں کو نظر انداز کر کے اتنی بڑی بات کرنا اثر نہیں رکھتی۔ متعلقہ آئینی فورمز پر ایسی باتیں کی جاتی تو اس سے پذیرائی ملتی۔ معاملات کابینہ میں زیر بحث لائے جا سکتے ہیں، اس سے ادارے اور سسٹم مضبوط ہوگا۔ تبدیلی آئینی عمل سے گزرے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیشنل ایکشن پلان کے 13 نکات کا ذکر کیا۔ فوج کے ذمہ کام پر عمل ہو رہا ہے، باقی 12 نکات وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے جن پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہمیں کاکروچ سے نہ ڈرائیں، ہم انہیں سنبھالے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا محسن نقوی کو جواب۔
سوال کیا سسٹم پھر ہو گیا تو آپ نے 30 سال کا سفر 3 سال میں کیسے کر لیا؟ کاکروچ کہتے ہیں 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کرنے والے چور دروازوں کو بند کیا جائے۔ وزیراعظم 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، ملک ڈیفالٹ سے بچا، آج دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلاول کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، کہا وزیراعظم فارم 47 کا ہے تو صدر مملکت نے جو ووٹ لیے وہ کس قوم کے تھے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نتیجہ دیکھ کر حواس کھو بیٹھیں۔